بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث مباحثہ جو ہے یہ تو ہمارے یہاں اکثر چلتا ہے۔ ایک بندہ کوئی رائے دیتا ہے تو دوسرا بندہ اس کی رائے کو کانٹریڈکٹ کر دیتا ہے، بالکل اس کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ اب جب اس بندے کی بات کو رد کیا جاتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے، اور پھر یہ کام کیا کرتا ہے کہ یہ اپنی بات کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے موقف کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ دلائل بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا انسلٹنگ سٹائل اختیار کر لیتے ہیں، یا ان کو تھوڑا، چونکہ انسان ذرا غصے میں آ جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے انسان کیا ہے کہ ان کو تھوڑا، آپ کہیں کہ جی تھوڑا انسان کا انسلٹنگ سٹائل جو ہے وہ بن جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان کا سٹائل انسلٹنگ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں، اور دونوں میجر نقصانات ہیں، بڑے ہیں اور قابل ذکر ہیں، اگنور کرنے والے، نظر انداز کیے جانے والے نہیں ہیں۔ پہلا تو یہ، ایک انسان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں جب ہم تھوڑے ایگریسو ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ایک اچھا کہہ لیں کہ وکیل ہوتا ہے، اپنی بات کے حق میں دلائل دینے والا، ٹھنڈے ذہن سے اور سالڈ دلائل لانے کی تلاش کرنے کی کوشش کرنے والا، ہم وہ انسان نہیں بن پاتے، اور وہ انسان بننا بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ اس انسان کے بننے سے بھی پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ریویو کرنا ہے، ری کنسیڈر کرنا ہے، نظر ثانی کرنی ہے کہ میری جو اوپینین ہے، جو اوپینین میں نے دی ہے، کیا یہ اوپینین جو ہے اس کے اندر اگر ایک بندے نے کانٹریڈکٹ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، بحث مباحثہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں اس کے اندر کچھ لیکیوناز ہیں، اس کے اندر کچھ فلاز ہیں کہ جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کہ جس کمی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بات گویا اختلاف کو ہم بلیسنگ سمجھیں، ہم اس کو ایک کہہ لیں کہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ میں اگر کوئی بات کہتا ہوں اور مجھ سے کوئی بالکل ڈیفرنٹ بات کہتا ہے تو در حقیقت اس سے کیا ہوگا کہ میری جو سوچ ہے وہ سٹیمولیٹ ہوگی، میری جو سوچ ہے اس کے اندر ارتعاش پیدا ہوگا، اور یہ میری سوچ کا ارتعاش جو ہے یہ میری رائے کو مزید بہتر بنانے میں بڑا مددگار اور معاون ثابت ہوگا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ جی میں بہت غور و فکر کے بعد، ذرا سی غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ میری رائے کے اندر ایسا کوئی لیکیونہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایسا ڈرا بیک نہیں ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ میں پہلے سے زیادہ کانفیڈنس میرے اندر آ جائے گا کہ بھئی اس معاملے کے اندر میری جو رائے ہے وہ درست رائے ہے، وہ غلط رائے نہیں ہے، اور پھر اس کو کہہ لیں کہ میں اگلے دفعہ یہی رائے ذرا بہتر انداز کے اندر میں اس کو پریزنٹ کر سکوں گا، یہ بھی صلاحیت میرے اندر آ جاتی ہے، یہ بھی صلاحیت میرے اندر آ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی اس طریقے سے اگر کوئی بندہ کانٹریڈکٹ آپ کی بات کو کرتا ہے، آپ نہ کریں، یو شوڈنٹ ڈو۔ اگر آپ اپنے خیر خواہ ہیں تو آپ نہ کریں، سوال پوچھ لیں۔ سوال بعض اوقات ہم ایسا سوال کر سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں کہ جس سوال کے کرنے سے دوسرے بندے کا جو موقف ہے اس کے اندر موجود ڈرا بیکس اور لیکیوناز اور کمی کوتاہی کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ سوال کر لیں، سوال پازیٹیو مائنڈڈلی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو کانٹریڈکٹ نہیں کریں، اور کریں بھی تو ذرا کسی طریقے سے اور ڈھنگ سے کریں، تاکہ یہ ہے کہ تعلقات خراب نہ ہوں، اور ایک انسان کو غصہ اور جو ہے نا غصہ نہ آئے، ایک انسان کو کہہ لیں کہ وہ نہ آئے، طیش میں نہ کوئی آ جائے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ آپ اس کے سوال پوچھ لیں، سوال کو جنریٹ کریں، سوال پیدا کریں کہ بھئی اس معاملے کو اگر آپ نے پروو کرنا ہے، یا اس بندے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ غلط رائے ہے، اور آپ اس کو غلط رائے کو بجائے اس کے کانٹریڈکٹ کرنے کے، بجائے اس کے بالکل آپ کہہ لیں کہ اس کو رد کر دینے کے، آپ ایک دو سوالات پوچھ لیں، اور ایک دو سوالات آپ کے ایسے ہونے چاہیے، سوال آپ کی ذہانت کو بڑھائے گا اور آپ کے مرتبے کو بڑھائے گا۔ آپ
کی ذہانت کو بڑھائے گا، آپ کی ذہانت کو آشکارا بھی کرے گا، ایگزبٹ بھی کرے گا، اس کا عملی اس کو وہ کرے گا، ویزیبل بنا دے گا۔ تو سوال کر لیں، کانٹرڈکٹ کرنے سے بہت بہتر ہے سوال کر لیں، اختلاف کرنا ہے بڑے احترام سے کریں، اور تاکہ لوگ آپ سے بات کر کے خوشی محسوس کریں، اور لوگ آپ کے ساتھ بات کر کے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے بہتر محسوس کریں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں آرگو نہیں کرنا، ہمیں گرما گرم بحث جو ہے وہ نہیں کرنی۔ یہ در حقیقت ایک انسان کے پاس آرگومنٹس کا نہ ہونا، اپنے موقف کے حق میں دلائل کا نہ ہونا، یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور موقف کے اندر جب دلائل کی کمی ہوگی، دلائل وزنی جب نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کے اندر ایموشنز آئیں گے، غصے کا ایموشن آئے گا، اور پھر غصے کا ایموشن آئے گا تو پھر لڑائی ہوگی، یا اگر لڑائی نہیں ہوگی تو قطع تعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور لڑائی بھی نہیں ہوئی، قطع تعلق بھی نہیں ہوا، لیکن رسمی سے تعلق رہ جائے گا، اور مزید جو ہے انسان اس موضوع پہ اس انسان سے بات کرتے ہوئے کترائے گا۔ تو یہ باتیں کسی بھی اعتبار سے ہمارے مفاد کے اندر نہیں ہیں، یہ باتیں کسی بھی اعتبار سے ہمارے مفاد کے اندر نہیں ہیں، لہٰذا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی بات کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے، ڈونٹ مائنڈ، ریکنسیڈر، اپنی بات پہ نظر ثانی کر لیں، اور اگر فرض کریں نظر ثانی کے بعد میں نے عرض کیا کہ جی آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جی میری رائے تو درست تھی، اب اس کے اندر پھر کیا ہے کہ آپ اگلی بار بہتر انداز کے اندر اس کو پریزنٹ کرنے کے لائق اور قابل ہو جائیں گے، تو یہ گویا کہ آپ نے امپرومنٹ کر لی، اور یہ امپرومنٹ آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ کسی انسان کے اختلاف کرنے سے، آپ کی بات کو کانٹرڈکٹ کرنے سے، آپ کی بات کو رد کرنے سے ملی۔ تو گویا کہ ہمیں تو اس بندے کا شکر گزار ہونا ہے، نہ اگر فوری طور پہ میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ میری رائے کو میں فوری طور پہ ریکنسیڈر نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ انسان کو خیالات بار بار انسان کے ذہن کے اندر آتے ہیں، اور انسان کو باتیں یاد آتی ہیں، تو لہٰذا وہ کسی وقت ہم اس کو پراپرلی ریکنسیڈر کرنے کے لائق اور قابل ہو جائیں گے، اور ری اسسمنٹ ہم اپنی کر لیں گے، ہم دوبارہ اپنے آپ کو دیکھ لیں گے کہ بھئی اس کے اندر کسی بہتری کی ضرورت اور گنجائش ہے یا نہیں۔